کون سے درجے میں آپ؟ درجہ سابعہ. درجہ سابعہ، 7ویں درجے کے طالب علم ہیں. سبحان اللہ. جی محمد ثاقب الطاری، شعبہ تعلیم. چلیں جناب، 3 مختلف شعبوں کے اسلامی بھائی تلاش کر کے لگتا ہے ساہیوال والوں نے بھیجا ہے. اب باری ہے سوئی بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کی. ایک اسلامی بھائی کو تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے جو ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں، باقی 2 کا بھی تعارف ہو جائے گا. جی عبداللہ، دوبارہ اپنا تعارف کروائیے. جی عبداللہ تحری پاک بلالی کابینہ سوئی بلوچستان امام. ماشاءاللہ امام صاحب ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. جی محمد عمران اتاری مدنی، انگلش لینگویج کورس، مرکزی جامعۃ المدینہ. اچھا، مرکزی جامعۃ المدینہ کے انگلش لینگویج کورس میں بھی ہیں اور بلوچستان سے تعلق ہے. جی جناب. محمد صدیق اتاری، مدرسۃ المدینہ، مدرس ہیں، حب بلوچستان. حب سے ہیں. سوئی اور اس کے اطراف بلوچستان کے کچھ شہروں سے یہ اسلامی بھائی آئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. چلیں گے، اگر ہمارے مجلس نے تیاری کی ہے تو ساہیوال اور پھر بلوچستان کے ان شہروں کی طرف، اور دیکھیں گے کہ پاکستان کے ان شہروں کی کیا خصوصیات ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کیا کیفیات ہیں. جی ہمیں دکھائیں گے ساہیوال کے حوالے سے. ساہیوال پنجاب کا ایک خوبصورت اور سرسبز و شاداب شہر ہے. ساہیوال ضلع کی مجموعی آبادی 18,43,194 افراد پر مشتمل ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سرچ انجن میں جب بھی آپ ساہیوال لکھ کر تلاش کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے ساہیوال کی گائے ہی ملے گی، کیونکہ ساہیوال نسل کی گائے دنیا میں بہت مشہور ہے اور اس کا شمار زیادہ دودھ دینے والی گائے میں ہوتا ہے. ساہیوال میں ریلوے پلیٹ فارم بھی موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جوگی چوک ساہیوال شہر کا انتہائی مصروف حصہ ہے اور بحمد اللہ عز و جل اس مصروف ترین علاقے میں ہی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ جوگی چوک نزد ریلوے روڈ قائم ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ساہیوال میں دعوت اسلامی کے تحت فریدی کابینہ قائم ہے. الحمدللہ عز و جل فریدی کابینہ ساہیوال میں دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کام جاری و ساری ہیں. فریدی کابینہ ساہیوال میں مدرسۃ المدینہ بھی موجود ہے، جہاں سے کثیر طلبہ اکرام قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کی سعادت بھی پا رہے ہیں. اس کے علاوہ 41 مقامات پر بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگائے جاتے ہیں. عالم کورس کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ بھی موجود ہیں. مختلف موضوعات پر کتب و رسائل کے حصول کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ سنتوں بھری تحریک میں شامل ہو جائیں. اللہ عز و جل ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ، ساہیوال پاکستان کا شہر، پنجاب کا آپ نے دیکھا. آئیے صوبہ بلوچستان چلتے ہیں اور سوئی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کا رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے. قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محلہ وقوع میں اہم ترین صوبہ ہے. 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بھی بلوچستان میں ہے. یہاں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر ہیں. سوئی میں ایئرپورٹ بھی ہے. سوئی کے اطراف میں کثیر تعداد میں گندم اور چاول کی کاشت کی جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، پاک بلالی کابینہ میں دعوت اسلامی کے تحت مدنی کاموں کی تفصیل کچھ یوں ہے. مدرسۃ المدینہ کی تعداد 4 عدد، 3 مقامات پر ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. خدام المساجد کے تحت تقریباً 30 سے زائد مساجد ہیں اور 150 مقامات پر درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے. 2 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے یعنی اسٹال لگائے جاتے ہیں، جہاں سے فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات عطاریہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور 2 مدنی مراکز بنا، جہاں سے وقتاً فوقتاً مدنی قافلے رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں. اللہ کریم دنیا بھر کے مسلمانوں کو رضا الہی عز و جل کے لیے سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دونوں شہروں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی. اب ہم نے دیکھنا ہے پچھلا مدنی مقابلہ جو ذہنی آزمائش کا 6واں مقابلہ تھا، وہ کیسا رہا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. آئیے دیکھتے ہیں. سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں نواب شاہ اور مدینہ الاولیاء ملتان. دونوں ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور.
ہے. موضع سجود کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ قدم سے لے کر تقریباً 3 گز تک. قدم سے لے کر 3 گز تک موضع سجود ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. موضع سجود سے مراد کیا ہے؟ نماز میں قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ جو نگاہ ہوتی ہے وہ جگہ موضع سجود کہلاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. نہیں جناب، غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا. عشق کے بول، شب و روز جلوے ہیں ماہ عرب کے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا. وقت ختم ہو گیا ہے. 22 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے، 26 نمبر ہیں نواب شاہ کے. 4 نمبر سے یہ آگے بڑھ گئے ہیں. بہت خوبصورت سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ معلومات. سب سے کامل عقل والا کون ہے؟ سب سے کامل عقل والا وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور پیج نمبر بھی بتائیں گے، زبانی جواب نہیں چلے گا. اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے. تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، یہ کس کا فرمان ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جواب بھی نہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. تما نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں. یعنی لالچ مت کرو، کوئی دے اور بغیر مانگے دے تو منع مت کرو، اور جب لے لو تو جمع مت کرو. جواب درست دے دیا ہے عبدالحبیب بھائی نے. ان کو تو جواب نہیں آیا نا، ٹھیک ہے. 22 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے، 28 نمبر ہیں نواب شاہ کے. نواب شاہ کے اسلام پہ ادھر ایک جائیں گے، ملتان والے کے اسلام پہ ادھر آئیں گے. ہم سلسلہ شروع کریں گے. سفر ہے مگر اکیلے. 14 نمبر 14 نمبر کے پیچھے کوسچن کیا ہے؟ 72 مدنی انعامات کے رسالے میں یومیہ مدنی انعامات کی تعداد بتائیں. 26 آپ نے کہا، غلطی ہو گئی ہے. جی ملتان والے نمبر پسند کریں. 4. بہت خوبصورت ہستی کے بارے میں سوال. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مکہ شریف میں. آپ نے کہا مکہ شریف میں. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. 35 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان. 41 نمبر رہے نواب شاہ کے. 6 نمبر سے مقابلے میں یہ آگے رہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے اس مقابلے میں نواب شاہ کی ٹیم آگے رہی. آج دیکھنا ہے کس ٹیم کی تیاری کیسی ہے. میں نواب شاہ کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے اس منچ پر تھی اور فوراً آپ کا سفر ہوا نواب شاہ کی طرف. تو وہاں کے اسلامی بھائیوں کا کیا فیڈ بیک تھا اور کیا ذہنی آزمائش سیزن 8 کے حوالے سے ان کے تاثرات کیا تھے؟ جی میں جب نواب شاہ پہنچا تو اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ کئی مقامات پر اجتماعی طور پر جب نواب شاہ کا مقابلہ تھا تو ہمارے اسلامی بھائی دیکھ رہے تھے اور بہت جگہوں سے فیڈ بیک مل رہا تھا. اور جیسے ہی نواب شاہ کی ٹیم جیتی تو نگران بتا رہے تھے کہ میرا فون رات 2 بجے تک بند نہیں ہوا. اتنی دیر تک مبارکباد کی کالز آتی رہیں، میسج آتے رہے. تو بہرحال الحمدللہ بڑی تیاری کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج ساہیوال میں کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے اسلامی بھائی جمع ہوں گے، اور سوئی بلوچستان میں بھی پتہ نہیں لائٹ بھی ہوگی کہ نہیں. تو بلوچستان والے بھی کیا کہتے ہیں عبداللہ؟ لائٹ ہے اور تیاری بھی ہے. دیکھ رہے ہیں وہاں پر اسلامی بھائی. کوئی آج میسیجز تو نہیں آئے آج آپ کو؟ کال آئے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے مقامات. چلیں جناب، دونوں طرف تیاریاں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں میں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے ایک بات عرض کر دوں، اگر کوئی ٹیم پیچھے رہ جائے تو انہیں ڈی مورلائز مت کیجیے گا، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کیجیے گا. ظاہر ہے اس منچ پہ 2 ہی ٹیمیں ہیں، کسی ایک نے آگے جانا ہے تو کوشش کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن اس میں دل آزاری والا معاملہ بھی نہ ہو. اچھی نیتیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اس مدنی مقابلے کے ذریعے علم دین گھروں میں پہنچے اور مدنی چینل کے ناظرین علم دین سیکھیں. یہی ہمارا اصل مقصد ہے. شروع کریں گے آج کا مقابلہ. پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا مدنی مقابلہ کن راؤنڈز پر مشتمل ہے. تھوڑی سی ہم نے تبدیلی کی ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تبدیلی کیا ہے. جی علم نور ہے، عشق کے بول، دلچسپ معلومات، مدنی گلدستہ، سفر ہے مگر اکیلے. یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ جی آج ایک سیگمنٹ ہم نے کم کیا ہے، سمجھائیے مگر اشاروں سے. اس کی بجائے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے، یہ نیا سیگمنٹ ہے، وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی علم نور ہے سیگمنٹ کا پہلا سوال ہوگا ساہیوال والوں سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی مبارک میں کس طرح تیل لگایا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو انفقا
से लगाते हैं, मतलब निचले होंठ वाले के निचले हिस्से और ठोड़ी के दरमियान वाले हिस्से से जो बाल होते हैं उसको अनफका कहते हैं, वहां से शुरू करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम जब दाढ़ी मुबारक में तेल लगाते तो अनफका, शायद ये पहली बार नाम मदनी चैनल के नाज़रीन ने सुना होगा, निचले होंठ और ठोड़ी के दरमियानी बाल जो होते हैं यहां से तेल लगाने की इब्तिदा फरमाते। ऐ दाढ़ी वालों, जब अब आपकी बारी आए तेल लगाने की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अदा को अदा कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें, तेल ही की बात हो रही है, अब बताइए मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मुबारक सर में तेल लगाते तो क्या अंदाज होता? तिबरानी की रवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सर अक़दस पर तेल लगाते तो पहले उल्टी हथेली पर डाल देते थे, फिर दोनों अबरुओं, फिर दोनों आंखों पर सर अक़दस पर तेल मुबारक। सुभान अल्लाह, मेरे आका जब सर अक़दस पर तेल इस्तेमाल फरमाते तो पहले उल्टी हथेली पर तेल डालते थे, फिर दोनों अबरुओं पर, फिर दोनों आंखों पर और फिर सर मुबारक पर तेल लगाते। जवाब यह भी दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका के तेल के इस्तेमाल की बात चली है तो फिर वो शेर अगर ना पढ़ा जाए तो बात अधूरी रह जाएगी, जिसमें मेरे इमाम, आशिकों के इमाम ने प्यारे आका के मुबारक गेसुओं का भी तस्करा किया है, तेल मुबारक का भी तस्करा किया है और उन टपकती बूंदों की भी बात की है। कौन सुनाएगा? है कोई यहां पर? सुभान अल्लाह। चलें भाई, आका के प्यारे प्यारे गेसुए अक़दस का तस्करा भी है उस शेर में, तेल का भी तस्करा है, मुबारक तेल की बूंदों का भी तस्करा है। क्या बात है हमारे इमाम की जी। चलें देखते हैं सही शेर सुनाते हैं कि नहीं। मेरा नाम मोहम्मद अनीस रजा अत्तारी है जी। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाता है सितारे गेसू। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकद्दस पानी और इंशाअल्लाह तस्बीह मदीना। क्या बात है हमारे इमाम आला हजरत की। नबी पाक जब तेल इस्तेमाल फरमाते ना तो बाज़ औक़ात इतना तेल भी इस्तेमाल फरमाते कि बाल मुबारक से बूंदे टपका करती थी। तो आला हजरत कहते हैं ऐसे नहीं टपक रही, ये सुबह आरिस पे सितारे लुट रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक के मुबारक गेसुओं के हुस्न का आलम यह है कि सितारे आकर अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। दोनों तरफ जवाब दुरुस्त दे दिया। दूसरा सवाल है साहेवाल वालों से, सबसे पहले इस्लामी बादशाह कौन है? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले इस्लामी बादशाह हुए। हजरत अमीर मुआविया आपने कहा, हालांकि हम जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत बड़ी बादशाहत मिली, बल्कि न सिर्फ इंसानों पर उनकी हुकूमत थी बल्कि जिन्नात पर भी उनकी हुकूमत थी, हवाओं पर भी थी, चरिंदों पर भी थी। आपने कहा हजरत अमीर मुआविया, चूंकि सवाल में इस्लामी बादशाहत का तस्करा था, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सहाबा में शेखैन और हंतैन किन किन सहाबा को कहते हैं? सहाबा में शेखैन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं और हंतैन हजरत हिंतैन मौला कायनात शेर खुदा और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। क्या बात है। अगर जब शेखैन की बात हो तो ये बात होगी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और जब हिंतैन की बात होगी तो हजरत उस्मान गनी और अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को यह कहा जा रहा होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है इन चारों सहाबा की। हदीस पाक के मुताबिक मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराने की क्या फजीलत है? मुस्कुराने की भी फजीलत सुन लीजिए। नेकी की नीयत से मुस्कुराएंगे तो कितनी बरकतें मिलेंगी। हदीस पाक का मफ़हूम, तुम्हारा अपने ढोल से किसी मुसलमान भाई का ढोल भर देना सदका है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना सदका है, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुरा देना सदका है। हाय हाय। और पूरी करते हैं हदीस, इसका एक जुज और रह गया, किसी भटके हुए को रास्ता दिखा देना सदका है। क्या बात है। मुसलमान, इस्लाम जो है कितना खूबसूरत मजहब है, क्या भाईचारगी का दर्ज दिया जा रहा है, मोहब्बत और प्यार के फरोग का दर्ज दिया जा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारा अपने बर्तन से दूसरे भाई का बर्तन भरना सदका है, तुम्हारा नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना सदका है, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है, तुम्हारा किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना भी सदका है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो अब मुस्कुराने की आदत डालिए। कुछ
लोगों को ऐसा भी देखा गया जो बिल्कुल नहीं मुस्कुराते, शायद कई साल हो गए होंगे मुस्कुराए हुए, तो मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी आप अच्छे लगेंगे, दिलों में मोहब्बत भी उतरती चली जाएगी, और सुन्नत की नीयत कर लेंगे तो हर मुस्कुराने पर भी इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा। सलमान भाई मौजूद हैं तो वो शेर अगर इन्हीं से सुन लें, क्या खूबसूरत सलातो सलाम का शेर है, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। अब चलेंगे दूसरा सवाल, बहुत खूबसूरत और मोहब्बतों की यूं समझिए मालूमात मिलने वाला ये सवाल है, खंदा पेशानी से मिलने की क्या फजीलत है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने अमवाल के जरिए लोगों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा खंदा पेशानी और हुस्न अखलाक लोगों को खुश कर सकती है। जी, तुम्हारी खंदा पेशानी और खुश अखलाकी उन्हें खुश कर सकती है। माल तकसीम करने से लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, मोहब्बत और प्यार देने से खुश किया जा सकता है। बहुत खूबसूरत जवाब मिला, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वैसे अगर आप इनको जवाब देने दें तो ये भी शायद कुछ खुश हो जाएंगे, सारे जवाब अगर आप नहीं देने हैं। चलें जनाब, चौथा सवाल है साहिवाल वालों से, जनाजे की नमाज में क्या क्या रुकन हैं? नमाज जनाजा में 2 रुकन हैं, एक तो 4 तकबीरें हैं और दूसरा क़याम। जी, नमाज जनाजा में 2 अरकान हैं, एक तो 4 तकबीर के जो कायम मकाम 4 रकातों के है, और दूसरे खड़ा होना। अगर कोई बिला उज़्र बैठकर नमाज जनाजा पढ़े तो यह दुरुस्त नहीं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, दौरान सिलसिला हमारे दरमियान अशफाक मदनी भाई भी तशरीफ लाए, बहुत प्यारे नातख़्वां हैं, हमारे मदनी चैनल के एक बहुत ही मकबूल मेज़बान भी हैं, मरहबा कहते हैं। आज हमारे सिलसिले में रौनक अफरोज़ हुए, इंशाअल्लाह इनके भी मदनी फूल भी लेंगे और इनसे प्यारी प्यारी नाते भी सुनेंगे, अशार भी सुनेंगे। बलूचिस्तान वालों से सवाल, अगर बहुत से जनाजे आ जाएं तो उनके रखने की क्या तरकीब है? तरकीब यह है कि सबसे पहले मर्द का जनाजा और इमाम के सामने, फिर लड़के का, फिर औरत का, ये सब किबले की तरफ। सबसे अफजल कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा अफजल होगा वही इमाम के सामने रख दिया जाएगा। जी, बहुत जबरदस्त ये जवाब है, जरा तफसील है इसकी सुन लीजिए। खातूल में सफ के तौर पर, यानी एक जनाजे के पैरों में दूसरा रखें, ख्वा यके बाद दिगरे किबले की तरफ रखें, मगर इमाम के रूबरू, इमाम जो जनाजा पढ़ा रहे होंगे उनके आगे मर्द का जनाजा होगा, अगरचे औरतें और लड़के भी शामिल हों, और अगर मर्द हों तो जो सबसे अफजल और उम्र में सबसे ज्यादा होगा वो इमाम के पास रखा जाएगा। जवाब इनका दुरुस्त मान रहे हैं। 5वां सवाल है, मुझे बताया गया तलफ्फुज दुरुस्त करें, ये साहीवाल है, ऐसा ही है? अच्छा, साहीवाल नहीं है भाई, साहीवाल है। तो साहीवाल वालों से, किस तरह वुजू करना फालिज की रोकथाम के लिए मुफीद है? जरा, वुजू करना एक अंदाज ऐसा भी है कि जिसके जरिए फालिज से रोकथाम हो सकती है। हो सकता है बहुत सारे फालिज के मरीज या उनके नुमाइंदे में सुन रहे हों, गौर से जवाब सुन लें। सुन्नत के मुताबिक वुजू करना, पहले हाथ धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी चढ़ाना, फिर चेहरा धोना। इस तरह वुजू करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फालिज से रोकथाम रहे। तरतीब के साथ वुजू करना, यानी जो तरतीब सुन्नत के मुताबिक है उसी सीक्वेंस में, उसी तरतीब से अगर कोई वुजू करता है तो फालिज की रोकथाम के लिए मुफीद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फालिज का इलाज सुना, हमें कुछ हाई ब्लड प्रेशर कम करने का भी इलाज बता दीजिए। एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का बड़े वसूख के साथ कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को वजू करवाया जाए, फिर हाई ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो लाजमन कम होगा। जी जनाब, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो वजू करे और फिर ब्लड प्रेशर चेक करे, लाजमी तौर पर वो कम हो चुका होगा। वजू में कितनी बरकतें हैं, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। साहीवाल और बलूचिस्तान का मुकाबला जारी है, मगर यहां गलती करने का इरादा लगता नहीं। चलें जनाब, जब हम अपने यहां मौजूद हाजरीन से कोई सवाल करते हैं, हाजरीन का कोई सवाल देंगे। जी यूसुफ भाई, आप ही सवाल करें। हमारे हाजरीन से सवाल करते हैं, देखें क्या जवाब देते हैं। देखें इंशाल्लाह जवाब। उन बुजुर्ग का नाम बताएं जिन्होंने फरमाया कि अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाएं तो एक पर अल्लाह और दूसरे पर मोहम्मद लिखा होगा। क्या बात, क्या बात है। इस पर तो अशफाक भाई शेर भी सुना देंगे हमें। आला हजरत। चले जनाब, जवाब आपको मदनी काफिले में जाना पड़ेगा। इमाम अहमद रजा।
आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब। जनाब जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान, यानी क्या कमाल शख्सियतें, खुद फरमाते हैं मेरे दिल के अगर दो टुकड़े कर दिए जाएं तो एक पर अल्लाह और दूसरे पर मोहम्मद लिखा हुआ पाएं। इसी बात को मुफ्ती आजम हिंद ने गालिबन तहरीर किया। आपके छोटे शहजादे जी इस बात को बयान कर रहे हैं। क्या प्यारा दिल। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं, अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलेंगे हम साहिवाल वालों से। छठा सवाल, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नजदीक बगैर इल्म के अमल करने वाला किसकी मिसल है? बगैर इल्म के अमल पागलपन और दीवानगी से कम नहीं, इल्म के बगैर अमल नामुमकिन है। मजीद फरमाते हैं कि जो इल्म तुझे गुनाहों से बाज ना रख सका और रब ताला की इबादत का शौक पैदा ना कर सका, वो तुझे क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग से कैसे बचाएगा? इल्म के बगैर अमल पागलपन और दीवानगी से कम नहीं, और अमल जो है वो बगैर इल्म के नामुमकिन है। और इस बात को अपनी गिरा से बांध लो, जो इल्म आज तुझे गुनाहों से दूर नहीं कर सका और अल्लाह ताला की इताअत और इबादत का शौक पैदा ना कर सका, तो याद रख ये कल क़यामत में तुझे जहन्नम की भड़कती हुई आग से भी नहीं बचा सकेगा। क्या शानदार नसीहत इमाम गजाली ने ये की है, और ये वाकई तमाम इल्म हासिल करने वालों के लिए, हम सब के लिए दर्स है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अक्लमंद और समझदार हदीस मुबारका में किस शख्स को फरमाया गया? हदीस पाक का मफहूम है अक्लमंद और समझदार वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद आने वाले अमल करे, और बेवकूफ़ और अहमक नादान वही है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर अमल करे फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल से जन्नत मिलने की आरज़ू रखे। बड़ी खूबसूरत बात है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अक्लमंद और समझदार वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए अमल करे, और अहमक और नादान वो है जिसने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की और अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत मिलने की उम्मीद रखी। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बताइए, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बाज़ अंबिया पर सहाइफ और कुतुब नाजिल फरमाई, उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद 104 है। आपने कहा उनकी तादाद 104 है। सवाल यह था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बाज़ अंबिया पर सहाइफ और कुतुब नाजिल फरमाई, उनकी तादाद कितनी है? याद रहे कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए, इन्होंने 104 जवाब दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल है, ये सहीफे किन अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए? 104 के नाम बताएंगे। 30 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, 60 हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर, 10 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात शरीफ उतरने से कबल। अल्लाह, 60 सहीफे हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम पर, 30 सहीफे हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, 10 सहीफे हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात शरीफ उतरने से कबल नाजिल हुए। जवाब यह भी दुरुस्त दे दिया है। कितनी प्यारी प्यारी मालूमात हमें मिलती जा रही है। जिस कागज पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लिखा हो उसमें किसी चीज को रखना कैसा है? जिस कागज पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हो उसमें कोई चीज रखना मकरूह है, और जिस थैली पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हो उसमें पैसे वगैरह रखना मकरूह नहीं। जी, जिस कागज पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लिखा हो उसमें कोई चीज रखना मकरूह है, अलबत्ता जिस थैली पर अल्लाह के नाम लिखे हों उसमें रुपया पैसा रखना मकरूह नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाजी नमाज में जब कोई सूरत पढ़े तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या हुक्म है?
تو سورج نمازی جب نماز میں کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب دو وہ سوالات ہوں گے جن میں آپشنز ہوں گے, آپ کو موقع دیا جائے گا. بتائیے سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آپشن 3 ہیں, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, سیدی غوث اعظم, یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. دو آپشن اور تھے, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, حضور غوث اعظم, لیکن جواب یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد سے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب بلوچستان والوں کی باری ہے, اور عبداللہ نے لگتا ہے آج کچھ ٹھانی ہے کہ کسی اور کو موقع نہیں دینا ہے. سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی؟ 3 آپشن ہیں, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ادریس علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری سوال, ابو العرب کون سے نبی کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. تھوڑا سا ٹپیکل کوسچن ہے, مشورہ کر کے جواب دیجیے گا. ابو العرب حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, یا حضرت اسماعیل؟ ساہیوال والوں مشورہ ضرور کیجئے, مگر 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جلدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم. اس میں 2 اور آپشن بھی تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب ذبیح اللہ بھی ان کا لقب اور ابو العرب بھی انہیں کہا جاتا ہے, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام. آخری سوال میں غلطی ہوئی ہے. اب باری ہے بلوچستان, سوئی بلوچستان والوں کی. نبی کریم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء میں سے کون افضل ہیں؟ 3 جواب ہیں, 3 آپشن ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کوئی غلطی نہیں کی ہے بلوچستان والوں نے. آخری سوال پر جا کر مقابلے میں کچھ فرق آیا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 18 نمبر ہیں ساہیوال والوں کے, 20 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے, لیکن ابھی مقابلہ بہت سا باقی ہے. ویسے وقت تبدیل کرنے سے لگتا ہے بلوچستان والے تو خوش ہوئے ہوں گے, ان کے لیے تو رات دیر ہو جاتی ہوگی. جلدی سوتے ہیں, ایسا بھی سو جاتے. چلیں جناب, بلوچستان والے امید ہے مطمئن ہوں گے. ساہیوال والوں کا کیا فیڈ بیک ہے؟ ٹھیک ہے 9 بجے. ٹھیک ہے جناب. چلیں, بہت سارے ہم سے ناراض بھی ہیں, لیکن اب ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے, آپ خود ہی راضی ہو جائیے. اب چلیں گے دوسرے راؤنڈ کی طرف, جس کا نام ہے عشق کے بول. جی جی اب چلیں گے ساہیوال والوں سے سوال کریں گے. پہلا مصرع بھی پڑھا جا سکتا ہے, دوسرا بھی. 5 اشعار ہوں گے, مشورہ کر کے آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب, برائے زیارت وہ آئے مدینہ. برائے زیارت وہ آئے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی, بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ. بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بات کی ہمت نہیں پڑتی, ادب کا ہے مقام. دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام. دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سوز سرکار اے خدائے پاک دو کر دے عطا. عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام. عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دل کو دے نور و داغ عشق پھر میں فدا 2 نیم کر. مانا ہے سن کے شک کے ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. مانا ہے سن کے شک کے ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے.
دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کر اسے ایک ٹھوکر بتا کہ یوں. اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اس شعر کے بارے میں کچھ کہنا کہتے ہیں رکتا نہیں ہے بندہ اعلیٰ حضرت کے اشعار پر. کمال کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ہی شعر ہوگا یہ. جی کیا شاندار بات کی ہے. یعنی نبی پاک سے ان کے ایک معجزے کا کئی بار پیارے آقا نے یہ معجزات دکھائے کہ دل یہ سوچتا ہے کہ پیارے آقا کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہوں گے. آقا میں آپ پر فدا ایسا کیجئے کرم کیجئے میرے دل ہی کو ٹھوکر لگا دیجئے اور اس کو زندہ کر کے بتا دیجئے دیکھو اس طرح زندہ کرتا تھا. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ دل بھی ٹھیک ہو جائے گا, دل بھی زندہ ہو جائے گا. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت اسی طرح عرض کرتے ہیں نا, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. اگر یہ شعر طرز میں بھی سنا دیں تو کیا بات ہے مدینے کی. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کرے ٹھوکر سے بتا کہ یوں ٹھوکر سے بتا کے یوں. سبحان اللہ. چلے جناب چوتھا شعر سنیں گے ساہیوال والوں سے. ان کے ایما سے دونوں باغوں پر خیلے لیلو نہار پھرتے ہیں. خیلے نیلو نہار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر, بہت ہی پیارا شعر. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مدنی مکی کمپیوٹر دیکھے ہوں گے, ہمارے پاس بلوچی کمپیوٹر بھی ہے. عبداللہ بھائی ایک بار پھر ذہنی آزمائش میں آئے ہیں. یاد رہے یہ وہی اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ذہنی آزمائش سیزن 7 کے فائنل میں جا کر ایک ہم نے انعام رکھا تھا سب سے ایسے اسلامی بھائی جس نے پورے سلسلے میں پورے سیزن میں بہترین کارکردگی دکھائی. الحمدللہ عبداللہ بھائی اس میں سے تھے اور ایک بار پھر یہ آ گئے ہیں اور اب تک میری معلومات کے مطابق 13 سوال کیے ہیں اور سارے 15 سوال کیے ہیں اور 15 کے 15 جوابات انہوں نے ہی دیے ہیں. تو تیاری آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بڑا شاندار سٹارٹ ہے بلوچستان کا. لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو نہ جانے آگے جا کر کیا ہوتا ہے, ساہیوال والے کیسے کم بیک کرتے ہیں. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, مگر اس سے پہلے ایک شعر یہاں بھی پوچھنا چاہیے. اور اشعار کی دنیا میں یوں کہا جائے ہمارے مدنی چینل پر اشعار کے حوالے سے بڑے ماہر اسلامی بھائی ہمارے اشفاق بھائی سمجھے جاتے ہیں. تو آج اشفاق بھائی سے ہی کوئی سوال, ان کا ماشاءاللہ سلسلہ بھی ذوق نعت اور بڑا ہر دل عزیز سلسلہ ہے. اشفاق بھائی کوئی شعر پوچھیے ہمارے اسلامی بھائیوں سے. آپ مکمل کرنا ہے؟ جی مکمل کریں گے. آپ کو اشارہ دے کر بھی پوچھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک مصرع پڑھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں. ایسا شعر سنائے اعلیٰ حضرت کا کہ جس میں آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے کی عرض کی ہے اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ اگر کروڑوں جانے ہو تو وہ بھی قربان کر دو. ہائے ہائے ہائے. کون سا شعر ہے وہ؟ سبھی کا ہاتھ اٹھنا چاہیے, اتنا آسان شعر ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زین العابدین اتاری کیماڑی سے. اچھا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں. سبحان اللہ. کیا کہیں گے اشفاق بھائی؟ جواب درست دے دیا. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ قالین کے مقدس دھاگے. سبحان اللہ. اور کھجور مدینہ بھی ہے اور ریاض الجنہ کے مقدس دھاگے بھی نے تحفے میں دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, مبارک ہو آپ کو. یہ شعر مکمل کریں جو دیکھیں کون پورا. جی دوسرا بھی شعر ہے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. ماشاء اللہ. جی مجتبی رضا پر. تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تھوڑی سی غلطی ہے. تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. یہی تو ذہنی آزمائش ہے.
آپ شعر درست پڑھ رہے ہیں, ایک لفظ بڑھا دیا, ایکسٹرا کر دیا, ایکسٹرا کر دیا ہے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تیرے دامن میں چھپے ہی نہیں ہے, تیرے ہی نہیں. صحیح جواب مان لیں, درست جواب دے دیا ہے اضافے کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلے ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب. ان کو کیا ملے گا؟ اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ماشاءاللہ, عجیب اس کی شان ہے, 28 نمبر ہیں ساہیوال والوں کے, 30 نمبر ہیں سوئی والوں کے, 2 نمبر سے آگے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلے گئے. آج ہمارے سلسلے کی خوبصورتی یوں بھی دوبالا ہے کہ یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں ماشاءاللہ, آج سلمان بھائی بھی ساتھ ہیں اور اشفاق بھائی بھی ہیں. امید ہے کہ آگے جا کر کچھ اور بھی ہم ان سے برکتیں لیں گے. چلتے اس دلچسپ معلومات سیگمنٹ کی طرف جس میں ہماری خوبصورت کتاب اور اس کتاب کے ذریعے ہم کچھ سوال جواب کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ کو. جی جی, ہماری اس کتاب کے بارے میں کچھ بتانا بھی چاہوں گا. یہ دلچسپ معلومات جس میں ذہنی آزمائش کے پچھلے سلسلوں کے سوال و جواب موجود ہیں, بڑی دلچسپ معلومات ہے اور اسی سے سیگمنٹ اب شروع ہوگا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کتاب کو جب ہم نے انوگریٹ کیا, اس کی یوں سمجھیے کہ تشہیر شروع کی, تو ایک پرابلم یہ ہوا کہ اس سے پہلے یعنی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ پہ آنے سے پہلے ہم نے انٹرنیٹ پر ڈال دیا. تو کئی اسلامی بھائیوں نے یہ کہا, ذمہ داران نے بھی مجھے کہا کہ اگر یہ کتاب انٹرنیٹ پر آ گئی ہے تو اب اس کو خریدے گا کون, لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. تو 10,000 کتابیں میری معلومات کے مطابق یہ چھپوائی گئیں. لیکن آج ذہنی آزمائش کا 7واں سلسلہ ہے اور میری معلومات کے مطابق پہلے ہی 4-5 سلسلوں میں یہ کتاب اب پاکستان میں موجود نہیں ہے. یعنی ساری کتابیں یہ بک چکی ہیں, ڈیمانڈ دوبارہ آئی ہے اور دوبارہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے یہ چھپنے کے لیے جا رہی ہے. ان قریب پھر مکتبوں پر موجود ہوگی, لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ضرور اس کتاب کو حاصل کریں, ہر گھر میں ہونی چاہیے. بہت ساری دلچسپ معلومات ہے, آپ گھر میں بھی ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں. بلکہ اشفاق بھائی ہمیں الحمدللہ آئے دن اس طرح کی ویڈیو کالز بھی مل رہی ہیں کہ باقاعدہ گھروں میں مدنی منع مدنی منیا جو ہیں وہ ذہنی آزمائش بھی کر رہے ہیں. ایسی ویڈیو کالز اگر ہیں تو مجھے بتائیے گا, تو ہم انشاءاللہ آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. جی شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے ساہیوال والے ہمارے بلوچستان والوں سے. 60 سیکنڈ ہوں گے ان کے پاس. 60 سیکنڈز کے اندر آپ تلاش کریں گے. وقت گزرنے کے بعد اگر آپ بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. آپ سوال کیجئے. کون سی 4 خوبیاں ہوں تو کسی دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ جب وقت شروع ہوتا ہے اب. کون سی 4 خوبیاں ہوں جس سے دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ چلیں جناب, یہ کون سے باب میں ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی اجازت ہے جو یہاں موجود ہیں, ہمارے منچ پہ بھی موجود ہیں. صفحہ نمبر 173. صفحہ نمبر 153. میں نے جیسے کہا بلوچستان سے ایک کمپیوٹر آیا ہمارے پاس, ابھی تو میں پیج شروع کر رہا تھا تو انہوں نے 153 بتا دیا. 73 ہے جی صاحب. 173 اور 53 اور 73 میں سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. چلیں 173 پہ ہے کیا یہ؟ آپ کیسے پہنچے یہ حسن اخلاق کے باب میں؟ اس کی وجہ پورا یاد کیا, پوری کتاب یاد کر لی ہے. اللہ غنی, پوری کتاب یاد کر کے آئے ہیں عبداللہ بھائی. جناب سب جواب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کون سی 4 خوبیاں ہوں تو کسی دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا, اگر تم میں 4 خوبیاں ہوں تو دنیا کی کسی شے کا فوت ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا. نمبر 1 امانت کی حفاظت, نمبر 2 سچ بولنا, نمبر 3 حسن اخلاق اور نمبر 4 پاکیزہ کھانا. جواب درست دے دیا ہے. اگلی ٹیموں کے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے. اگر آنا ہے بلوچستان کے مقابلے میں تو تیاری کر کے آنا ہوگا. اب آپ کی باری ہے. نمبر بتائیے کون سا سوال ہوگا؟ حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا ہے؟ حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا؟ وقت شروع ہو گیا آپ کا. کامل مسلمان. تلاش جاری ہے. سرچنگ جس طرح کمپیوٹر پر آپ کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں, اب ان اسلامی بھائیوں کو کچھ سرچ کرنا ہے. حدیث پاک میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا؟
20 सेकंड रह गए हैं। 9 सेकंड। नहीं जनाब, वक्त पूरा हो गया है। अब्दुल्ला भाई नंबर बताइए, पेज नंबर। 199 जी 199 199 199 नंबर सफा है। ये किस बाब में है ये देखना होगा। ये गीबत के बाब में है। और सवाल यह है कि हदीस शरीफ में कामिल मुसलमान किसे फरमाया गया? नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। गलती हो गई है साहिवाल वालों से, अब दोबारा साहिवाल वालों की बारी है। सवाल कीजिए। किस खुशनसीब का दिल सुकूनो ईमान से भर दिया जाता है? किस खुशनसीब का दिल सुकूनो ईमान से भर दिया जाता है? नंबर 219। अल्लाह, विद इन 11 सेकेंड्स। शायद कंप्यूटर भी इतनी देर ना लगाता हो। अल्लाह गनी जी, सफा नंबर 219। गुस्सा। गुस्से के बारे में है जनाब। 219। सामने वालों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। इतना जल्दी ये क्यों ढूंढ लेते हैं? मैं तो अभी ढूंढ ही रहा हूं। 219 सफा जी। किस खुशनसीब का दिल सुकून और ईमान से भर दिया जाता है? हदीस पाक में है कि जिस शख्स ने गुस्सा जब्त कर लिया बावजूद उसके कि वो गुस्सा नाफिज करने पर कुदरत रखता था, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दिल को सुकून और ईमान से भर देगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या खूबसूरत हदीस है कि गुस्से को यूं समझिए कि नाफिज करने पर कुदरत रखता है, फिर भी माफ कर दे, गुस्से पर काबू पाले, उसके दिल और सुकून को ईमान से भर दिया जाएगा। यह है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बाज़ औक़ात इंसान कहता है यार मैं कुछ नहीं करता, चलो उसको माफ किया। भाई माफ इसलिए किया कि आप कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते उसका। कमाल यह है कि गुस्सा नाफिज करने पर कुदरत है, फिर भी माफ किया जाए, फिर भी गुस्से पर जब्त किया जाए अल्लाह की रिजा के लिए, तो फिर सुकून और इत्मीनान से सीना और दिल भर दिया जाता है। जवाब दुरुस्त दिया। दोनों जवाब तलाश कर लिए और दोनों जवाब अब बारी बलूचिस्तान वालों की है कि वो साहिवाल वालों से करेंगे। जी। अहले जन्नत अपनी गुफ्तगू का आगाज किस बात से फरमाएंगे? अहले जन्नत अपनी किस बात से करेंगे? किस बात से करेंगे? जवाब दीजिए, वक्त शुरू हो गया है। किस बात से अहले जन्नत अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे? इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत कुछ पढ़कर आना होगा। 20 सेकंड रह गए हैं। दस सेकंड रह गए हैं। बहुत दूर की लाए हैं मगर इसी किताब से लाए हैं। गलती हो गई है। सफा नंबर बताएंगे। आप जवाब भी सही देते हो, सामने वाला का भी गलत कराते हो। ये क्या राज है भाई? चलो अपना तो ढूंढ लिया, उनका मिस हो गया, इसमें क्या राज है? कोई कोना भी नहीं बताते, कोई सफे के अंदर ही होता है। ऐसा पहले से तैयारी की है कि इनको कौन से सवाल पूछने हैं जो टॉपिक के मौजू से हट के मुश्किल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, सामने वाले के लिए मुश्किल करने आए हो। ऐसा तो एंज तो ना करो तुसी। चलो जनाब बताओ नंबर। ये इनकी सादगी भी है। बता अपनी स्ट्रेटेजी भी बता रहे हैं कि आइंदा जिसने आना वो तैयार होकर आए। क्या बात है। नंबर बताइए। 182 सब्र और शुक्र। सब्र और शुक्र 182। लाइन भी बता दो, आप तो ऐसे याद करके आए हो भाई। 182 सफा निकालते हैं ताकि कम से कम हमें जवाब मिल जाए। और सवाल ये था कि सवाल क्या था भाई? अहले जन्नत अपनी गुफ्तगू करते कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं सोचता रहा कि जन्नत के लोग किस बात से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जन्नत वालों की गुफ्तगू के आगाज में शुक्र को रखा है। इरशाद बारी ताला है वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू। तर्जुमा कंजुल ईमान वक़ालू
وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، ترجمہ کنزُ ایمان، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا۔ کیا خوبصورت جواب ہے، جواب میں نے درست دے دیا ہے، انہوں نے تو پہنچ ہی نہیں سکے۔ چلیں جناب، 4 نمبر جو ہے وہ یہاں بھی اس سیگمنٹ میں بلوچستان نے حاصل کر کے مقابلے کو کچھ اور یوں سمجھیے دور کیا ہے، مگر ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جس میں واپس آیا جا سکتا ہے۔ چلیں گے سکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو 28 نمبر ہیں ساہیوال کے، 34 نمبر ہیں سوئی بلوچستان کے، 6 نمبر کا فرق ہے۔ بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ، جس میں الحمدللہ ہم ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، مگر گزارش کروں گا یہاں موجود اسلامی بھائی بھی بڑی توجہ سے دیکھیں اور یہ اسلامی بھائی بھی بڑی توجہ سے دیکھیں، کیونکہ اسی مدنی گلدستے سے آپ سے سوال کیے جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ۔ چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف۔ علم دین حاصل کرنے کے 20 فضائل ہم سنتے ہیں، تو علم دین کی ہزاروں خوبیاں ہیں، یہ ہزاروں خوبیوں کا جامع ہے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، آرام و اطمینان بھی اور لذت و راحت بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا تذکرہ کرنا تسبیح ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے، تنہائی میں مونس ہے، پردیس میں رفیق ہے، خلوت میں ساتھی ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں میں زینت ہے۔ علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں اٹھاتا ہے اور نیکیوں کے میدان میں ایسا پیشوا بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ فرمایا علم والوں کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے، علم ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، فرشتے علماء کی خدمت میں رغبت رکھتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں، اور علماء کی مغفرت کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں، زمین کے کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے اور چرند، یہ سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ علم دلوں کے لیے زندگی ہے، تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے، علم ہی کے ذریعے بندے دنیا و آخرت میں نیکوں کے مرتبے پاتے ہیں اور بلند درجات حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے، اور علم میں مشغولیت شب بیداری کرنے کے برابر ہے۔ علم سے رشتے جڑتے ہیں، علم سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے، علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ نصیب والوں ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے، اور بدبخت آدمی علم حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت ہی جامع فرمان ہے۔ کیا بات ہے، ایک ہی یہ سمجھیے کہ مدنی گلدستے میں کتنے سارے مدنی پھول ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علم سے مزین اس مدنی گلدستے سے کتنے پھول انہوں نے چنے ہیں۔ 2 سوال دونوں ٹیم سے ہوں گے اور 5 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہوگا۔ پہلا سوال ہے 3 نمبر کا، علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے اور علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ علم سے کس کی شناخت ہوتی ہے؟ علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟ علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ علم سے کس کی شناخت ہوتی ہے؟ جی علم سے وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ مشورہ ضرور کیا کریں لیکن وقت کے اندر کیا کریں۔ اب جواب دیجئے، آپ کیا جواب دینا چاہ رہے تھے؟ چلیں، وقت تو ختم ہو گیا لیکن ہمیں پتہ چلے آپ جواب تک پہنچے بھی تھے کہ نہیں، تاکہ زیادہ افسوس ہمیں نہ ہو یا نہیں پہنچ پائے تھے، کنفیوز ہی تھے۔ چلیں، آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی جواب دیں گے؟ 3 الگ الگ سوال ہیں ویسے تو یہ، لیکن چونکہ 3 نمبر کا سیگمنٹ تھا تو ایک ساتھ شامل کیا۔ کوئی بتائیں گے کہ علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟ اس مدنی گلدستے میں یہ سوال یہ بتایا گیا ہے، علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟
جی صرف اس ایک کا جواب دیجیے. علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟ لگتا ہے یہاں والے بھی غور سے نہیں سن سکے. جیسے یہ مدنی گلدستہ اتنا آسان نہیں تھا. مفتی صاحب نے ایک ساتھ جو ہے نا مدنی پھولوں کی برسات فرمائی ہے. کیا بات ہے. یہی ذہنی آزمائش ہے. جی علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے. جی علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب سوچیں کہ علم دین کی فضیلت کتنی ہے. روزہ پورا دن انسان رکھے, بھوک پیاس برداشت کرے. یقیناً یہاں فرض روزے چھوڑ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ علم دین میں غور و فکر کرے. یہ نفلی روزوں سے تقابل بیان کیا جاتا ہے. اب بتائیے علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ کوئی ہے جس نے غور سے دیکھا ہو؟ پیچھے ہیں. اچھا وہی اسلامی بھائی ہیں. علم میں غور و فکر, علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ میں چاہتا ہوں آج ہمارے حاضرین کو کچھ زیادہ تحائف جائیں. آپ جواب بھی نہیں دیتے. علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رات میں عبادت شب بیداری کے برابر ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. چلیں اب پہلا سوال کریں گے بلوچستان والوں سے. بے علموں کو علم سکھانا کیا ہے؟ مستحقوں میں علم خرچ کرنا کس کا ذریعہ ہے؟ علم جنت کے راستوں پر کیا ہے؟ 3 شارٹ کوئسچن, 3 نمبر ہیں اس کے. بے علموں کو علم سکھانا کیا ہے؟ مستحقوں پر میں علم خرچ کرنا کس کا ذریعہ ہے؟ علم جنت کے راستوں پر کیا ہے؟ جلدی کیجئے, 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جہاد, صدقہ. جی جہاد. بے علموں کو علم سکھانا کیا ہے؟ جہاد. نہیں جناب, آپ کا بھی وقت ختم ہو گیا ہے. ذرا سا مشکل معاملہ تھا. آپ دیکھیں گے یہاں اسلامی بھائیوں میں کون بتائے گا بے علموں کو علم سکھانا کیا ہے؟ ہمارے حاضرین بھی ماشاءاللہ توجہ سے دیکھتے ہیں لگتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ جاریہ. بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے. صدقہ جاریہ یہاں نہیں لکھا مگر آپ کا جواب درست مان رہے ہیں. ماشاءاللہ تحفہ دیجئے انہیں. چلیں دوسرا سوال. مستحقوں میں علم خرچ کرنا کس کا ذریعہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مستحقوں میں علم خرچ کرنا کس کا ذریعہ ہے؟ کس چیز کے قریب پہنچا دے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرب الہی کا قرب الہی کا ذریعہ ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. علم جنت کے راستوں پر کیا ہے؟ سبحان اللہ. تحائف لیتے جائیے, جواب دیتے جائیے. ماہنامہ فیضان مدینہ ملتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. چلیں علم جنت کے راستوں پر کیا ہے؟ روشنی. جی علم جنت کے راستوں پر روشنی ہے. صرف بلوچستان والے ہی ذہین نہیں, ہمارے حاضرین بھی ذہین ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جی ساہیوال والوں سے دوسرا سوال. وہ کون ہیں جو علماء کی خدمت میں رغبت رکھتے ہیں؟ جی علم جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے. پورا اس کا جو روایت ہے وہ یہ ہے. جزاک اللہ. ملائکہ. جی ملائکہ. فرشتے علماء کی خدمت میں رغبت کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. علماء کی مغفرت کے لیے کون دعا کرتے ہیں؟ علماء کی مغفرت کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں اور جانور, کیڑے مکوڑے, یہ سب علماء کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور فرشتے ان پر اپنے پروں سے نہیں چھوتے ہیں. علماء کی مغفرت کے لیے ہر چیز, حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں, زمین کے کیڑے مکوڑے, خشکی کے درندے اور چرند, یہ سب مل کر دعا کرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مدنی گلدستہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ کے مقابلہ اب تک کہاں پہنچا ہے. جی جی ماشاءاللہ 30 نمبر ہیں ساہیوال والوں کے, 36 نمبر ہیں سوئی بلوچستان والوں کے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کون آگے جائے گا. مگر وقت ہوا ہے, ہم بیٹھ کر انشاءاللہ کچھ نعت خوانی بھی کریں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ فکر مدینہ بھی کریں گے. جی تشریف لے آئیے. ماشاءاللہ اشفاق بھائی بھی تشریف لائیں. ماشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہوگی. اس صبح فکر مدینہ آپ کرائیں گے انشاءاللہ. اشفاق
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ فکر مدینہ اور پھر آپ کی کالز. امید ہے اگر ویڈیو کالز ہوئی تو وہ بھی دکھائی جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے. نعت شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. مل کے پڑھیے. صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا بڑا ہی پیارا اور شاہکار کلام تقریباً سبھی کو یاد بھی ہوتا ہے. کئی اشعار یاد ہوتے ہیں. آپ سب نے مل کر جھوم جھوم کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. مل کے پڑھیے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی یعنی بے نیاز. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں. اور نہ کہ
کہنا نہیں اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، ہم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، ہم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، اے رضا اے رضا میرے رضا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی انعامات کا رسالہ نکال لیجئے، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نکال لیجئے۔ انشاءاللہ 16 جمادی الاولیٰ کی ہم فکر مدینہ کریں گے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، جن کے پاس نہیں ہے رسائل کچھ لے بھی لیجئے، اور نیت کریں کہ اب انشاءاللہ پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں۔ کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی، نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی، اذان و اقامت کا جواب دیا، شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا، آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، سلام اور چھکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، 2 درس دیے یا سنے، مدرسہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتب کے 4 صفحات پڑھے، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت، اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع تفسیر پڑھی، انفرادی کوشش کی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا، تہمت، گالی گلوچ تو نہیں کی، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی، صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی،
دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد وغیرہ سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے گفتگو کی، 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، دل آزاری اور کہکہہ سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت انشاءاللہ نیت کر لیں، انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کچھ تاثرات ہوئے تو وہ بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، مجھے ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر میں بھی ذہنی آزمائش ہوتا ہے اور میں اس میں ہوسٹ ہوتا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، اب سیزن 8 ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آگے کی جانب جاتی ہے۔ جی جناب، لگ ہی رہا ہے آپ کے انداز سے کہ واقعی آپ اچھی میزبانی کرتے ہوں گے، کوئی میزبانی کرتے ہوئے بھی کلپ بھجوائیے گا تو دیکھیں گے آپ کے گھر میں ذہنی آزمائش کیسے ہوتا ہے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد قمر الہدی عطاری ابن ارشاد احمد مبارک پور ہند سے بانی الجامعۃ الاشرفیہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے گھر کے پاس سے بول رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش کی میں کیا تعریف کروں، ذہنی آزمائش تو مدینہ مدینہ ہے۔ عبدالحبیب بھائی، اگر مدنی منوں کا بھی ذہنی آزمائش سلسلہ بن جائے تو مدینہ مدینہ بن جائے۔ اللہ عز و جل ہمارے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے اور ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ دیکھیں مدنی چینل پر مدنی منوں کے سلسلے آتے ہیں، انشاءاللہ مدنی مننے ہی کوئی میزبان مل جائیں تو انشاءاللہ مدنی منوں کا بھی ذہنی آزمائش ہو جائے گا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد لقمان حمید اتاری ہے۔ آئی ایم فرام نوٹنگھم UK۔ میرے ذہنی آزمائش بہت پسند کرتے ہیں، میں بھی ذہنی آزمائش اپلیکیشن بھی بہت پسند کرتے ہوں۔ So nice, Sophie, for your call, and I understand that very difficult for you to talk in Urdu, مگر بڑا اچھا لگا کہ آپ نے پھر بھی اردو بولنے کی کوشش کی ہے، تو کوشش کرتے رہے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن سے بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے، سیکھ رہے ہوں گے، اور الحمدللہ یہ بھی ایک ایسا تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ کی IT مجلس کی طرف سے، دعوت اسلامی کی طرف سے، کہ آپ کے گھر میں آپ کے بہت سارے مدنی منع، مدنی منیاں، بلکہ بڑے بھی موبائل پر گیمز وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، تو اگر یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، ذہنی آزمائش کے نام سے یہ اپلیکیشن موجود ہے، اور یہ ایپ اسٹور پر بھی موجود ہے، اینڈرائڈ کے لیے بھی پلے اسٹور پر موجود ہے، فری آف چارج ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کی دعوت دیجئے، تو انشاءاللہ گھر بیٹھے بہت سارے فرض علوم سیکھتے رہیں گے، علم دین کی باتیں سیکھتے رہیں گے، فضول وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کی برکتیں آپ لوٹتے رہیں گے۔ ایک اور کال دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حسن اتاری چشمہ میاں والی سے بول رہا ہوں۔ حبیب بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور حبیب بھائی میں نے اس سلسلے کی برکت سے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، بالکل نیت کر لی آپ نے، اب پابندی بھی کرنی ہے، اب تک جو قضا ہوئی اس کی توبہ بھی کرنی ہے، اور کوشش کر کے اس کا حساب لگا کر اس قضا کو بھی ادا کرنا ہے۔ آپ ہی نہیں بلکہ جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہاں جو حاضرین ہیں، ہم سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جناب چلیں اگلی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بریلی شریف سے نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، یہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، اور جب آپ بریلی شریف آئے تھے تو میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بہت بےتاب تھا، لیکن جب میں گیا درگاہ اعلی حضرت پہ تو پتہ چلا وہاں پہ ٹھہرے ہوئے، اور پھر چلا گیا آپ سے ملنے، تو میں نے دیکھا تو وہ کیفیت مجھے آج بھی یاد آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हमारे आला हजरत को हमारा सलाम पेश कीजिएगा और इल्तिजा पेश कीजिएगा कि हमें फिर हाजिरी का मौका मिले। फिर और हिंद आपसे कब जा रहे हैं आप? जी फिर हिंद कब जा रहे हैं आप? हाँ, मैं हिंद जा रहा हूँ इंशाल्लाह, ज़हनी आजमाइश के दौरान ही जा रहा हूँ इंशाल्लाह। लेकिन हम बरेली शरीफ हाजिरी नहीं हो पाएगी, मेरे पास इस बार बरेली शरीफ का वीज़ा नहीं है। लेकिन हैदराबाद दक्कन में जो 3 रोज़ा दावत इस्लामी का इज्तिमा है इंशाल्लाह 10, 11, 12 मार्च, तो जो भी दुनिया भर में हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल हैं ज़रूर इस इज्तिमा में शिरकत करें, अपने दोस्त अहबाब, अपने इस्लामी भाइयों को इसकी दावत दें। 10, 11, 12 मार्च हैदराबाद दक्कन में जो 3 रोज़ा इज्तिमा है इंशाल्लाह नीयत है, आप दुआ भी करें, आसानी हो तो वहाँ इंशाल्लाह हाज़िरी होगी। एक आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर इंशाल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सगे अत्तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी बूंदी राजस्थान इनसे अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 8 माशाल्लाह अपना फेज लुटा रहा है। अब्दुल हबीब भाई, आपकी बारगाह मेरा नाकिश मशवरा है कि इस सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत की जिंदगी के भी सवाल जवाब हों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, हमने पिछले सिलसिलों में अमीर अहले सुन्नत की ज़ात पर सवालात किए थे, बहुत अच्छा मदनी मशवरा है, हमारी मजलिस ज़रूर इस पर गौर करेगी। और आज लगता है कि मदनी चैनल की मजलिस मेहरबान हिंद वालों पर ही है, कुछ पाकिस्तान की भी कॉल्स दिया करें वरना फिर वो नाराज़ ना हो जाएं। एक और कॉल ले लेते हैं, चलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी है, मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल अब्दुल हबीब भाई को शादो आबाद रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया। चलते हैं, सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। कुछ फ़र्क है नंबर्स में, यानी बलूचिस्तान वाले आगे हैं, साहिवाल वालों को बहुत जोर लगाना होगा अगर मुकाबले में वापस लाना है। स्कोर बोर्ड भी देखेंगे और दोनों टीमों से गुजारिश करेंगे कि अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। एक सवाल भी है, तहरीरी सवाल सोशल मीडिया के जरिए से। चलेगा ना आप सवाल? ये कह रहे हैं कि सिलसिले का टाइम आपने क्यों चेंज किया? क्यों चेंज किया? ये सोशल मीडिया वाले ही जवाब दे देंगे इनको, मेरा ख्याल है, क्योंकि मुझे तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत सारे नाजरीन की तरफ से ये पैगाम आते रहे कि सिलसिले का वक्त जल्दी कीजिए, हमारे मदनी मुन्ने जो है वो सोते नहीं हैं। तो अब जैसे ही वक्त तब्दील किया तो ये सवाल आना शुरू हो गए हैं। वो एक अनार 100 बीमार तो सुने होंगे, अब ज़हनी आजमाइश के बहुत सारे बीमार हैं, तो ये फिर रिपीट होता है कल 2:30 बजे इंशाल्लाह, वो भी देख लें, सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम तो है, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। देखें 2:30 बजे कल इंशाल्लाह रिपीट टेलीकास्ट होगा, उसमें शामिल हो जाएं। वैसे 10 बजे वाले भी अभी आ गए होंगे ना सलमान भाई, वो शामिल हो गए होंगे, तो कम से कम आप क्लाइमैक्स जो है, एंड जो है सिलसिले का देख पाएंगे। फिर एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं ताकि फिर मदनी मुकाबले को आगे लेकर चलते हैं। जी, स्कोर बोर्ड दिखाइए। जी, मदनी मुकाबले का आगाज बड़ा शानदार हुआ और अब सिर्फ 6 नंबर का फर्क है, मगर सेगमेंट 2 हैं। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि एक एक इस्लामी भाई आपस में यहां तब्दील होंगे और हम सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला जारी है और सेगमेंट है सफर है मगर अकेले। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान वाले अब्दुल्ला भाई के बगैर जवाब कैसे देंगे, क्योंकि इसमें सफर अकेले करना है, सबको अपना जवाब खुद देना है। 15 नंबर स्क्रीन पर आप देखेंगे और हर इस्लामी भाई के पास 2-2 चांसेस होंगे इस पर जवाब देने के लिए। अपनी सीट पे जरा खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि एक तरीके के साथ हम जवाब दे सकेंगे। अपना माइक एडजस्ट करेंगे, नंबर दिखाएं और सबसे पहले साहिवाल वालों की बारी है कि वो नंबर पसंद करेंगे। जी, पंद्रह नंबर तक कोई भी नंबर पसंद कीजिए। जी, नंबर 7। नंबर 7 बड़ा खूबसूरत सवाल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर कुन्नियत क्या है? अबुल कासिम। आपने कहा अबुल कासिम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नंबर्स की साहिवाल वालों को बड़ी जरूरत है। अब बारी है बलूचिस्तान वालों की। सुई बलूचिस्तान। जी, नंबर 5। नंबर 5। 5 नंबर के पीछे क्या सवाल है? जब महराज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, शबे महराज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां अंबिया की इमामत फरमाई थी, वो मस्जिद कहां वाक़े है? मस्जिद अक्सा तो ठीक है, कहां वाक़े है? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा तो ठीक है, उस मुल्क का नाम बताएं। इराक।
آپ نے کہا عراق میں غلطی ہو گئی ہے، فلسطین میں بیت المقدس ہے، 2 نمبر کا فرق کم ہوا ہے۔ ساہیوال والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں۔ نمبر 8، ذرا مائک کو کھول کے دوبارہ کہیں گے آپ، بٹن دبا دیں مائک کو جی، اب بولے۔ 8 کے پیچھے سوال، ماہنامہ فیضان مدینہ اب تک کتنے جاری ہو چکے ہیں؟ آپ نے کہا 2، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بلوچستان والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں۔ 2 نمبر۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ اللہ، مشکل سوال آ گیا ہے۔ حافظ صاحب بھی ہوں اور جن کی ترجمے پر نظر بھی ہو تو جواب بنتا ہے۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ غلطی ہو گئی ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آپ نے سورت پوچھا نہیں، وہ اس کی میں پہلے دعا پڑھ رہا ہوں، اب بتا رہا ہوں کہ کون سے پارے میں ہے۔ پارہ 12 آیت نمبر 41 سورہ ہود میں ہے۔ غلطی ہو گئی ہے۔ پھر 2 نمبر کا فرق، مقابلہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اب باری ہے پھر ساہیوال والوں کی، نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 9۔ نمبر 9۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کراچی شہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب المدینہ کراچی۔ اللہ، باب المدینہ، جواب درست دے دیا ہے۔ مقابلے میں فرق آتا جا رہا ہے، اب صرف 2 نمبر کا فرق، بلکہ مقابلہ برابر ہو گیا۔ جان میں جان۔ اچھا نہیں، لیکن ابھی عبداللہ کی باری باقی ہے۔ جی عبداللہ بھائی، نمبر پسند کریں گے؟ 11 کیا بات ہے، بلوچستان والے انگریزی بول رہے ہیں۔ 11 نمبر بتائیے جناب، 11 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ درست تلفظ کا انتخاب کریں، جہنم یا جہنم۔ جہنم یا جہنم، صحیح تلفظ کیا ہے؟ جہنم۔ آپ نے کہا جہنم۔ عبداللہ غلطی نہیں کرتے، مگر ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ لفظ جہنم، مقابلہ برابر ہو گیا اور تینوں غلطیاں کی ہیں بلوچستان والوں نے۔ اب چلیں گے آخری راؤنڈ کی طرف، ایک سوال سب سے ہے، مقابلہ برابر ہے۔ اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا کلوز یہ مقابلہ جا رہا ہے۔ ساہیوال والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں۔ نمبر 12۔ نمبر 12۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، لیکن 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ اچھا ہے سورہ بقرہ نہیں پوچھی۔ 8 آیتیں ہیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ حالانکہ 7 آیتیں لکھ کر کاؤنٹ کی جا سکتی تھی، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ بلوچستان والوں کی باری ہے۔ بہت ضرورت ہے بلوچستان والوں کو نمبر کی، نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 4۔ 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ 11ویں شریف ابھی بھی پچھلے دنوں گزری ہے۔ نسخہ بغدادی میں کتنی کھجوریں کھائی جاتی ہیں؟ 11 کھجوریں۔ آپ نے کہا 11، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 2 نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ساہیوال والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں۔ نمبر 6۔ نمبر 6۔ بہت آسان سوال آ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے؟ پیر شریف۔ آپ نے کہا پیر شریف، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں پیر کے دن خصوصی طور پر دسترخوان لگتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں بہت بڑی تعداد میں اہل مدینہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو۔ بہت خوبصورت مدنی انعام بھی ہمیں دیا۔ دعوت اسلامی میں بھی ہر پیر کو روزہ رکھنے والوں کی ایک تعداد ہے، اور ماشاءاللہ مناجات افطار جو ہے سلسلہ ہر پیر کو مغرب کی نماز سے پہلے کیا جاتا ہے۔ لائیو مدنی چینل پر اس لیے بھی دکھایا جاتا ہے تاکہ مزید رغبت ہو پیر کے روزے کی سنت ادا کرنے کی۔ بلوچستان والوں کی باری ہے۔ 10۔ آسان سوال آ گیا ہے۔
مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کی آج کون سی قسط ہے؟ 7. آپ نے کہا 7. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب، اب ایک سوال باقی ہے دونوں سے. اب پہلی باری ہوگی ساہیوال والوں کی. جی نمبر پسند کریں. 2 نمبر سے بلوچستان آگے ہے. کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. نمبر 3. نمبر 3. تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے 3 فرائض. آپ نے کہا 3 فرائض ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے بلوچستان والوں سے، یاد رہے اس کے بعد ایک سیگمنٹ باقی ہے. نمبر پسند کیجئے. نمبر 1. نمبر 1. کچھ مشکل سوال ہے. سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ سبحان الذی سخر لنا، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ کون سے پارے میں ہے؟ پارہ 6. پارہ 6 نہیں جناب، غلطی ہو گئی ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ چلیں بھائی کچھ ایک تحفہ اور چلا جائے. نمبر دونوں طرف کے برابر ہو گئے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر بھی آ جائیں. جی اور تشریف رکھیں اپنی سیٹ پر. چلیں جناب، 40 نمبر ہے بلوچستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8ویں پارے میں حضرت. جی 8 میں نہیں جناب، 8ویں پارے میں نہیں ہے. یہ 25ویں پارہ نمبر 25 میں ہے یہ جو دعا ہے. اور اب دیکھیں گے اسکرین پر سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. شکست بھی ذیشان ہے. 40 نمبر ہیں. آخری سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم آج آگے جاتی ہے اور کون سی ٹیم جو ہے وہ خطرناک راؤنڈ میں چلی جاتی ہے. اس راؤنڈ میں کہ جہاں سے نکلنا زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ وہ 3 ٹیمیں اس میں ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی اسکور بورڈ تو ہم دیکھ چکے. شروع کرتے ہیں. یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ ذرا طریقہ بتائیں ہماری مجلس انشاءاللہ کہ فیضان مدینہ کون سا ہے. سب مل کے ذرا درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے اور ان کو کچھ فیضان مدینہ دکھائے جائیں گے. آپ بھی دیکھیے گا. اچھا یہاں موجود اسلامی بھائی سارے خاموش رہیں گے ٹھیک ہے. اور فیضان مدینہ جب یہ دکھایا جائے گا تو 10 12 15 فیضان مدینہ کی ان کو پکچرز دکھائی جائیں گی. ان ممالک کے نام بھی ساتھ ہوں گے. پھر اس کے بعد اس فیضان مدینہ کا ایک حصہ دکھایا جائے گا اور دونوں کے پاس بیل موجود ہے، بزر موجود ہے. جس نے پہلے بزر بجا دیا اگر انہوں نے جواب صحیح دیا تو وہ 2 نمبر لے جائیں گے. بزر بجانے کے بعد ان کے پاس کتنے سیکنڈز ہوں گے؟ 25 سیکنڈ ہوں گے ٹھیک ہے نا. 25 سیکنڈ ہوں گے ان کے پاس. اگر یہ غلطی کر جاتے ہیں تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. اب صرف 2 ہی یہ سوال ہیں، یعنی یا تو 4 نمبر ایک ٹیم لے جا سکتی ہے یا تو 4 نمبر لوز بھی کر سکتی ہے اور نمبر بھی برابر ہیں. تو یہ ایک بہت کلوز اینڈ ہونے جا رہا ہے. بہت غور سے فیضان مدینہ دیکھیے گا. صحیح معلوم ہو تو ہی بیل بجائیے گا کیونکہ غلطی آپ کو مقابلے سے باہر بھی کر سکتی ہے. آئیے مدنی چل کے ناظرین، دعوت اسلامی جس کے دنیا بھر میں کئی ممالک میں مراکز ہیں، کچھ مدنی مراکز کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. چلو سمیٹ لو
बरस रहा है देख लो ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो इल्म नूर है इल्म नूर है इल्म नूर है इल्म नूर है हो रास्ता बहिश्त का सरल चलो अगर यहाँ हो रास्ता बहिश्त का सहल चलो अगर यहाँ वो रास्ता इल्म का कि ऐसा रास्ता नहीं अब इसका तरीका पहले समझ लीजिएगा। आपको पहले एक हिस्सा दिखाया जाएगा, अगर दोनों तरफ से कोई भी बैल नहीं बजाएंगे तो हम उसको एक और इशारा जिसको कहिए वो दिखाएंगे। अब भी कोई बैल नहीं बजाएगा तो हम तीसरा इशारा बताकर और पिक्चर को क्लियर करेंगे। यानी जब तक आप बैल नहीं बजाएंगे हम चारों इशारे दे देंगे, और अगर चारों इशारों में कोई नहीं बताएगा तो फिर हम पिक्चर क्लियर कर देंगे, नंबर किसी को नहीं मिलेगा। तो आप जितना जल्दी चाहें बैल बजाएं या जितना देखकर बैल बजाएं, पहले जिसने बैल बजा दी उसी को जवाब देना होगा, और गलती की सूरत में उसी के 2 नंबर माइनस किए जाएंगे। पहले इशारे पर ज्यादा नंबर दिए जाएंगे? नहीं, नंबर सबके 2 ही हैं, यानी 2 नंबर या तो ले सकते हैं या लूज कर सकते हैं, लेकिन पहले इशारे पर जो पहले समझ गया वो पहले बैल बजा दे, ये इसका तरीका होगा। आइए देखते हैं पहला इशारा। सिर्फ आसमान दिखाकर क्या बूझना चाहते हैं, एक और इशारा दीजिए। अल्लाह गनी, एक और इशारा दीजिए। बैल अभी तक किसी ने नहीं बजाई, एक और इशारा दीजिए। कुछ नजर आ रहा है, एक और इशारा दीजिए। अल्लाह, अभी तक दोनों तरफ से कोई बैल नहीं बजाई जा रही है, एक और इशारा दीजिए। सारे खामोश रहेंगे यहां इस्लामी भाई, मजीद क्लियर कीजिए। कुछ बोर्ड भी नजर आने लगा है जी, एक और इशारा दीजिए। एक और इशारा दीजिए। अब तो बोर्ड, अल्लाह, पहले बलूचिस्तान वालों ने बैल बजाई है, अब देखना यह है जवाब क्या देते हैं। जवाब दीजिए। आपके पास 19 सेकंड है जवाब देने के लिए, चाहें तो मदनी मशवरा कर लें। 5, 6 और 4, 10 के पीछे क्या है पिक्चर के। बैल दोनों ने बजाई, लेकिन पहले बांग्लादेश का आपने कहा। जनाब देखते हैं सही बताया है या गलत बताया है जी। मदनी मरकज फैजान मदीना जौहर टाउन मरकज दौलिया लाहौर, गलती हो गई है, 2 नंबर लेने के बजाय देने पड़ गए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। इतना शानदार स्टार्ट लेकर यहां तक पहुंच गए हैं। अब आखिरी फैजान मदीना को बूझना है, गौर से देखना है और नंबर हासिल करने की कोशिश करनी है। आइए दिखाइए जनाब। जनाब अगला इशारा दीजिए। जी एक और इशारा दीजिए। यहां सारे इस्लाम में खामोश रहेंगे प्लीज। ये मुकाबला टाई भी हो सकता है। एक और इशारा दीजिए। जी एक और इशारा दीजिए। एक और इशारा दीजिए। एक और इशारा दीजिए। कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं है जी। एक और इशारा दीजिए। कुछ खिड़कियां नजर आ रही हैं। एक और इशारा दीजिए। फिर बेल बजा दी है बलूचिस्तान वालों ने।
میں تو سمجھا تھا آج साहिवाल والے بیل بجائیں گے ہی نہیں, تو بلوچستان والے مزید کچھ اشارے دیکھ لیتے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے یا تو یہ جواب مقابلے کو ٹائی کر دے گا, یہ مقابلے کو साहिवाल والوں کی طرف لے جائے گا. جی یو کے کا فیضان مدینہ. یو کے کوئی شہر بھی بتائیں گے یا یو کے ہی بتائیں گے؟ یو کے میں شہر بھی بتانا ہوگا, جلدی بتائیں. یو کے صرف یو کے 2-3 دکھائے تھے. جی دکھائیے یہ کون سا ہے؟ فیضان اتار والسال یو کے. کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ چونکہ یو کے 2-3 فیضان مدینہ دکھائے گئے تھے اس لیے یہ جواب درست نہیں مانا جائے گا. ہائے 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 ہائے, اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معاملہ کہیں کا کہیں جا سکتا ہے, اور یقیناً جی تو نہیں چاہتا کسی ایک ٹیم کو الوداع کرنے کا یا پیچھے چھوڑ جانے کا, لیکن گھبرائیے نہیں, ایک مقابلہ ابھی باقی ہے. آپ کو مزید تیاری کر کے آنا ہوگا. साहिवाल والوں کو مبارک ہو, دونوں طرف کی ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں, اور اب ہم اپنے مقابلے کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, اب کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ سارے صحیح جواب دینے والی ٹیم جو ہے اور اس طرح پیچھے رہ جائے؟ لیکن میں نے شروع میں بھی عرض کیا ہے, دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کو ہر وقت تیار رہنا ہوگا کہ کبھی بھی معاملہ جو ہے پلٹ سکتا ہے. ایک فرق ہم نے دیکھا کہ साहिवाल والوں کے تینوں اسلامی بھائیوں کی تیاری کافی مضبوط تھی, تو انہوں نے ماشاءاللہ جوابات دیے, لیکن کبھی بعض اوقات بیڈ لک ہو جاتا ہے, بعض اوقات کوئی سوال یاد ہوتا ہے مگر وہ سامنے آتا ہے تو نہیں یاد رہتا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں گے آپ کی رائے کیا تھی, آپ کیا کہہ رہے تھے اس سلسلے کے بارے میں, اور نتیجہ کیا نکلا. پہلے سکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مقابلہ چلتے چلتے پلٹا کھا گیا. جی دکھائیے. جی 36 نمبر سوئی والوں نے, یہ فیضان مدینہ کون سا ہے, میں 4 نمبر لوز کر دیے, یعنی یہ برابر مقابلہ تھا مگر یہاں آ کر 4 نمبر مائنس کر کے یہ پیچھے چلے گئے. اسی کا نام میں نے شروع میں کہا کہ ذہنی آزمائش ہے. بہرحال ابھی ایک موقع اور ہے, اچھی تیاری کر کے آئیں گے تو پھر چانس ملے گا انشاءاللہ. اب ہم جواب دیتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا جو سوال شروع میں سلسلے کے کیا گیا تھا. دنیا کی سب سے پہلی کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ جواب ہے کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی. یہ کشتی نوح علیہ السلام تھی, اور صحیح جواب بہت ساروں نے دیا ہوگا, کچھ نام پڑھ دیتا ہوں. محمد فہد سعید اتاری جھنگ, ام سارہ اتاریہ باب المدینہ کراچی, بنت منیر ضیاء کوٹ سیال کوٹ, منصور رضا عمر کوٹ, ام انس اسلام آباد, غلام محی الدین اتاری راول پنڈی, بنت اشرف شہر کوٹ مومن, طلحہ عباس لیا, بنت محمد علی خانیوال ریاض سردار آباد فیصل آباد, بنت ممتاز اسلام آباد, عبد الجبار اتاری صحرائے تھر, فہیم رضا اتاری باب المدینہ کراچی, بنت محمد فاضل ڈیرہ غازی خان, کاظم رضا اتاری لیا, ام فیضان اتاریہ مدینۃ الاولیاء ملتان, تنویر اتاری باب المدینہ کراچی, قاسم اتاریہ گجرات, ام قاسم اتاریہ گجرات, محمد حسنین رحیم یار خان, بلال یاسین قصور, ولید اتاری باب المدینہ کراچی. مدنی منع آئے ہیں اور جبہ بھی پہن کر آئے ہیں. چلے بھائی ذرا نیچے لائیے, آپ نکالے ایک پرچی نکالے اس میں سے. چلیں, بلال اتاری حویلیہ کینٹ, ان کا یہ انعام نکلا ہے. آپ اپنا ایڈریس بھیجیے تاکہ آپ تک یہ مبارک تبرک جو ہے وہ بھجوایا جائے. جی اب باری ہے مدنی چینل کے ناظرین سے اگلا سوال کرنے کی. بلال اتاری حویلیہ کینٹ کا انعام تھا, اور مدنی چینل کے ناظرین سے سوال جس کا جواب آپ سے انشاءاللہ کل لیا جائے گا. جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے. غالباً یہ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ہی سے. یہ نماز کے احکام کتاب سے آپ کو جواب ملے گا. نماز کے احکام کتاب حاصل کیجئے, بڑی زبردست کتاب ہے اور اس کے ذریعے بہت سارے فرائض علوم آپ حاصل کر سکیں گے. جی اب ذرا مجھے بتائیں گے, اگر ہم دکھائیں کہ ناظرین کی رائے کیا تھی. جی رائے بتائیے. جی साहिवाल والوں کے لیے صرف 39% لوگوں کی رائے تھی کہ وہ آگے جائیں گے. 61% ناظرین کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان والے آگے جائیں گے. لیکن
یہ معاملہ کبھی بھی پلٹ جاتا ہے. اور آج آپ نے دیکھا. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں, فیضان ابو ہریرہ, یہ انعام دینے کا وقت ہے کہ آج کس کو دیا جاتا ہے. مجلس کا فیصلہ کیا ہے؟ جی شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ ہارنے والی ٹیم, پیچھے رہ جانے والی ٹیم کو فیضان ابو ہریرہ دیا جائے گا, اور بلا شبہ ہمارے عبداللہ بھائی جو ہیں ان کو یہ فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. آئیے یہ تحفہ انہیں پیش کرتے ہیں. اچھا مائک مجھے چاہیے گا. عبداللہ بھائی آپ پہلے بھی مدنی مقابلے میں شامل ہو چکے ہیں, دوبارہ کیوں ذہنی آزمائش میں تشریف لائے؟ ماشاءاللہ صاحب بڑی بات ہے کہ مدینے کی آرزو تھی. پچھلے سال بھی ماشاءاللہ سیزن 7 کے فائنل میں مدینے کا ٹکٹ ملا, لیکن ابھی تک جا نہیں سکے. بس تو جا کیوں نہیں سکے اور دوبارہ کیوں آئے؟ دوبارہ یہ کہ دوسرے ٹکٹ کے لیے محرم کے ساتھ جانا ہوتا ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اشفاق بھائی ہیں؟ اچھا, مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بھائی نے جب دوبارہ نام دیا تو میں نے ان سے اس وقت بھی وجہ پوچھی تھی. تو فائنل میں ان کو ایک ٹکٹ ملا تھا, اور اب انشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے کے بعد ہمارے مدنی قافلے کی سوئے حرم روانگی بھی ہے. تو دوبارہ انہوں نے اس لیے اس سلسلے میں شمولیت اختیار کی کہ مجھے پھر ایک ٹکٹ مل جائے, کیونکہ 40 سال سے کم عمر جن کی عمر ہوتی ہے وہ اکیلے نہیں جا سکتے. یہ جذبہ ان کو پھر لے کر آیا, اور پہلے ہی مقابلے میں بظاہر تو یہ پیچھے رہ گئے ہیں, مگر دوران سلسلہ مجھے ایک میسج آ چکا ہے کہ عبداللہ بھائی کو مدینے کا ٹکٹ پیش کر دیا جائے. سبحان اللہ. اسی کا نام بلاوا ہے. مقابلہ اپنی جگہ, مجھے کئی اسلام میں کہتے ہیں ہم مقابلہ جیتیں گے. مقابلہ جیتنا نہیں ہوتا, آپ کا جذبہ, آپ کا شوق آقا بلا لیتے ہیں. تڑپ سچی ہو تو بلاوا مل جاتا ہے. اللہ کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے, مقابلہ جیتیں گے تو مدینے جائیں گے. یہ دیکھیں پیچھے رہ گئے ہیں, یہ آگے نہیں بڑھے, مگر کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو. 7ویں سلسلے میں پہلی یوں سمجھیے مدینے کی حاضری کی نوید ہم نے سنی ہے, اور ماشاءاللہ اس سلسلے میں ہم نے کئی بار دیکھا ہے یہ برکتیں ہمیں ناظرین دیتے ہیں. ہم ٹکٹ ہم نے اپنے سلسلے میں انعام کے طور پر اس بار بظاہر مدینہ شریف کے ٹکٹ کا انعام نہیں رکھا, مگر مجھے دوران سلسلہ یہ ہمارے اشفاق بھائی ناتخواں نے میسج کیا تھا کہ عبداللہ بھائی کو جو ہے وہ مدینہ شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے. بہت بہت ان کو مبارک ہو. اللہ بس خیر و عافیت کے ساتھ بابرکت انہیں حاضری بھی نصیب فرمائے, اور ہمیں بھی سچی تڑپ نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ ہماری خواہش بھی ہے, ہم خواہش ہی کر سکتے ہیں, فیصلہ تو ہمارے جو اسکورر ہیں وہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی ٹیم دوبارہ اچھی تیاری کر کے آئے. عبداللہ ہمارے سلسلے کی رونق ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مقابلہ ہے, آج یہ پیچھے رہ گئے, ہو سکتا ہے دوبارہ آ سکیں, ہو سکتا ہے دوبارہ نہ آ سکیں, لیکن اللہ نے چاہا ہمارے ساتھ, اللہ نے چاہا ہم ان کے ساتھ, اللہ نے چاہا مدینہ شریف کی حاضری کو جائیں گے. آئیے دیکھیں گے کہ کل مقابلہ جو ہے وہ کس کے درمیان ہے, انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں. 15 فروری 2017 کو مدنی مقابلہ گلگت, ملتان اور سوئی بلوچستان ان ٹیموں کے درمیان ہوگا. کل ہی موقع ملے گا بلوچستان والوں کو. گلگت, سوئی بلوچستان اور مدینہ الاولیاء ملتان. بہت زبردست مقابلہ ہوگا, کیونکہ 3 میں سے ایک ٹیم سلیکٹ کرنی ہے. اب آئیے, آنسوؤں کی یوں سمجھیے کہ برسات رک نہیں رہی ہے, اور یہی ایک عاشق رسول کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب مدینے کا بلاوا مل جائے. تو کیا بات ہے مدینے کی. چلیں جناب مدنی منع, آئیے بھائی مدنی منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے. ایک نکالیں اس میں سے, ایک چل 624 624 نمبر جس مدنی منع کا ہے. آئیے بھائی ماشاءاللہ آگے آ جائیں, اپنا تحفہ لے جائیں. دوسری قرآن دازی ہوگی. جی مائک دیجئے گا, یہ کچھ مائک پر کہنا بھی چاہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تحفہ مدنی منوں کے لیے تیار کرتی ہے ہماری مجلس. کھجور مدینہ, تسبیح مدینہ, مبارک پانی بھی ہے, اور غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ہیں. جی عبداللہ بھائی کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں. جی حاجی صاحب, جب میں آ رہا تھا 2-3 دن پہلے تو میری والدہ نے کہا تھا کہ دوسرا ٹکٹ بھی لانا. میں نے کہا والدہ ابھی دوسرا ٹکٹ نہیں ہے, ابھی سلسلے ہیں. اس نے کہا ضرور جب آپ واپس آؤ گے تو دوسرا ٹکٹ لاتے ہیں. ہائے یہ ہے ماں.
देखो माँ ने कहा था मदीने का टिकट लेकर आना, क्या बात है, आका ने करम फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तजुर्बात इतने सारे हो गए हैं मदनी चैनल के नादरीन कि तड़प के साथ, क्या मालूम इस वक्त इनकी अम्मी जानमाज पर ही बैठी हों, वो दुआएं कर रही हों, और पीछे रह जाने पर शायद दिल धक भी गया हो कि ये तो पीछे रह गए, लेकिन असल बात यह है कि बुलावा आ गया तो आगे बढ़ गए हैं। ये मुकाबले तो सानवी चीज़ें हैं ना, हमारा मुकाबला तो मकसूद भी नहीं है, हमारा मकसूद तो इल्म दीन पहुंचाना है घर घर तक। लेकिन माशाअल्लाह बहुत बहुत खुशी है दिल को, मेरी तो ख्वाहिश है सब साहिवाल वाले भी मदीने जाएं, बलूचिस्तान वाले भी जाएं, आप भी जाएं और हम भी बार बार जाएं इंशाअल्लाह। लेकिन बात फिर वही समझने को आ रही है कि तड़प सच्ची होनी चाहिए, लौ सच्ची होनी चाहिए, लगन सच्ची होनी चाहिए। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने वाले बुला रहे हैं। इंशाअल्लाह जरूर बुलावा आएगा। अब बारी है यहां मौजूद इस्लामी भाइयों के दरमियान कुरानदाजी करने की। मदनी मुन्ने चलें भाई, ये भी निकालें। आज तो आपने कितनी पर्चियां निकाल दी भाई, थोड़ा हिलाएं तो सही। हाँ थोड़ा हिलाएं। अच्छा इसी को हिला दिया, ठीक है जनाब, दे दे भाई। यूसुफ सलीम भाई के बेटे तो फिर जी 724 724 मौजूद, अगर नहीं है तो ये तोहफा किसी और को दे दिया जाएगा। 724 मौजूद है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए आगे तशरीफ लाइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त हुआ है सलातो सलाम का। सलमान भाई से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह सलातो सलाम हम सबको इंशाअल्लाह इतरे मदीना भी मिलेंगे और गिलाफे काबा के मुबारक धागे भी। आइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो दाहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे खो सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हारज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या हबीब अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک. دلے مریض لے اسے رہا جو دور